لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال أيضا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق الفار والأقرب والحدية والغراب والكلب العقور رواہ البخاری. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے اس مختصر سے وقفے میں جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام کے اندر حلال و حرام غذاؤں کا معیار کیا ہے، کن چیزوں کو ہم حلال سمجھیں اور کن کو حرام سمجھیں. قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، میں نے تمہارے لیے پاک اور حلال چیزوں کو کھانے کے لیے بنایا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیب، کہ اے ایمان والو کھاؤ ان چیزوں سے جو حلال ہے اور طیب ہے، پاکیزہ ہے. اور دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور جو خبائث ہیں، گندی چیزیں ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے. یہیں سے ہماری غذاؤں کا معیار واضح ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف بنیادی باتوں پہ آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ انسان کے لیے اس قدر غذا کھانا واجب ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کر سکے اور شریعت کے احکام کی پابندی کر سکے. اس قدر غذا کھانا واجب ہے. غذا کیا ہو اور وہ کیسا غذا ہو، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، عام طور پہ انسان جن غذاؤں کو استعمال کرتا ہے وہ دو ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں، نباتات سے یا حیوانات سے. نباتات سے جو غذائیں حاصل ہوتی ہیں اس میں اناج ہے، پھل ہے، سبزیاں ہیں، پھول ہیں اور بھی دیگر چیز پودے ہیں دیگر قسم کے، یعنی جو زمین سے اگنے والے پودے ہیں. اس سلسلے میں صرف تین چیزوں کا ہم خیال رکھیں کہ تین چیزیں اگر نہ پائی جائیں تو جتنے بھی پودے ہیں تمام کے تمام حلال آپ کھا سکتے ہیں. وہ تین چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ وہ صحت کے لیے بے حد مضر نہ ہو. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار. محدثین نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غذائیں حلال کی ہیں اس کے اندر نقصان نہیں ہے، اور جن چیزوں کے اندر نقصان ہے ان کو کھانا جائز نہیں ہے، لا ضرار. لہذا نباتات کی وہ قسم جو صحت کے لیے انتہائی مضر ہو، اعضائے رئیسیہ کے لیے مضر ہو، ان کا کھانا جائز نہیں. دوسرے نمبر پہ نباتات کی وہ قسم جس کے اندر نشہ ہو، اس کا بھی استعمال جائز نہیں. تیسرے نمبر پہ انگور اور کھجور سے تیار شدہ الکحل، یعنی اس کے اندر اگرچہ نشہ نہ ہو، اگرچہ بظاہر صحت کے لیے مضر نہ ہو، لیکن پھر بھی انگور سے اور کھجور سے حاصل شدہ جو الکحل ہوں،
اس کا استعمال ناجائز ہے، وہ ناپاک بھی ہے اور وہ حرام بھی ہے۔ اس کے بعد حیوانات کی بات آتی ہے، تو حیوانات مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک حیوانات جسے ہم جانور کہتے ہیں، اور ایک حیوانات وہ ہے جسے ہم پرندے کہتے ہیں۔ تو جو جانور ہیں یہ بھی دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جانور جسے ہم پالتے ہیں، پالتو جانور، جسے پیٹس کہا جاتا ہے۔ ایک وہ جانور جو جنگلی جانور ہیں۔ تو جانوروں کے سلسلے میں احادیث شریفہ کے اندر اور قرآن کریم کی آیات کے اندر چند جانوروں کو وضاحت کے ساتھ بتلا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، اور اس کے بعد ایک کرائٹیریا بتلا دیا گیا، ایک معیار بتلا دیا گیا کہ کون سے جانور حلال ہوں گے اور کون سے حرام ہوں گے۔ تو جانوروں کے اندر عام جانور حلال ہیں۔ معیار کیا ہے ان کے حلال ہونے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر یہ حدیث مذکور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع، عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو کھانے سے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے جو نوکیلے دانت رکھنے والے ہو، کارنی ورس جانور ہو، جو گوشت خور شکار کرنے والے جانور ہو، ان کو کھانے سے منع کیا ہے۔ تو جنگلی جانوروں میں بھی اور پالتو جانوروں میں بھی چنانچہ بکری، بیل، بھیڑ، اونٹ، ان تمام کو کھانا جائز ہے۔ کتا، اس طرح کے جانور جو ہیں ان کی ممانعت ہے، اس لیے کہ یہ خبائث میں یہ جانور آتے ہیں اور احادیث کے اندر بھی منع ہے۔ بخاری شریف کی جو روایت میں نے پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانور فواسق ہیں، موذی ہیں، گندے جانور ہیں۔ ان 5 جانوروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ چوہا ہے، عقرب یعنی بچھو ہے، اسی طریقے سے ہدیہ یعنی چیل ہے، اسی طریقے سے کتا ہے، اور اس طریقے سے کوا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام ممنوع ہیں۔ جو جنگلی جانور ہیں ان میں سے بھی بہت سے حلال ہیں اور بہت سے حرام ہیں۔ تو معیار گویا یہی ہے کہ وہ جانور جو شکار کر کے کھاتے ہوں اور جن کے دانت ہو نوکیلے دانت، جسے کارنیورس کہا جاتا ہے انگلش کے اندر، ایسے جانوروں کو کھانا حرام ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانور بھی، ان جانوروں کا کھانا بھی حرام ہے جو خشکی اور تری دونوں کے اندر رہتے ہوں۔ مثال کے طور پر مگرمچھ ہے، کروکوڈائلز، اسی طرح سے مینڈک ہے، ان کا بھی کھانا حرام ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانور جو گندگی کھاتے ہوں، خواہ وہ ان کی خوراکی گندگی ہو، یہ جانور بذات خود تو حلال ہو لیکن وہ گندگی کھاتے ہوں، جسے حدیث کے اندر جلالہ کہا گیا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ یا تو اس کی عادت ہو کہ وہ گندگی ہی وہ جانور کھاتا ہو، یا پھر صحیح جانور ہو، جیسا مثال کے طور پہ فقہی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اونٹ ہے، اونٹ حلال جانور ہے، لیکن اگر وہ اونٹ گندگی کھانے لگے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی طریقے سے مرغیوں کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وہ بھی جلالہ ہو، کھلی پھرتی ہو، گندگیاں کھاتی ہو، تو ان کو بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس شرط کے ساتھ کھانا جائز ہے کہ ان کو چند دن تک باندھ کے رکھا جائے، اور جب یہ اندازہ ہو جائے کہ گندگی اور نجاست کا اثر اس کے اندر سے ختم ہو گیا ہے تو پھر اس کو کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مرغیوں کو بہت سی جگہ ذبح کر کے گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو بنا کر دیتے ہیں قصاب، تو اس سلسلے میں بھی یاد رکھیں معیار وہی ہے کہ وہ جلالہ نہ ہو۔ اگر گرم پانی میں ڈالنے کی وجہ سے اس کے اندر جو آلائش ہے، نجاست ہے، اس کا اثر اگر گوشت کے اندر آ جائے تو اس کا کھانا ناجائز و حرام ہوگا۔ لیکن ڈالا اور فوراً نکال لیا، اتنی گرمی اندر تک نہیں پہنچی کہ اس کی آلائش اور گندگی کا اثر گوشت کے اندر آ سکے، تب تک اس کا کھانا جائز ہے۔
تو معیار ایک یہ ہے کہ وہ نجاست کھانے والے جانور نہ ہوں. اسی طریقے سے وہ جانور بھی حرام ہے جس کے اندر خون ہی نہ ہو, یا خون تو ہو لیکن بہتا ہوا خون نہ ہو. مثال کے طور پر سانپ ہے, سانپ کا کھانا حرام ہے اس لیے کہ سانپ کے اندر خون ہے لیکن بہتا ہوا خون نہیں ہے. بعض جانور ایسے ہیں چھوٹے چھوٹے جو پتنگے ہیں, ان کا کھانا بھی حرام کیوں ہے کہ اس کے اندر خون ہی نہیں ہے. تو یہ فقہاء نے معیار بتلائے ہیں کہ وہ جانور جس کے نوکیلے دانت ہو اس کا کھانا حرام ہے, وہ جانور جو خشکی اور تری دونوں کے اندر رہ سکتے ہو ان کا کھانا حرام ہے, وہ جانور جو گندگی کھاتے ہو ان کا کھانا حرام ہے. اسی طریقے سے وہ جانور کہ طبیعت جن کو ناپسند کرے, جن سے گھن آئے, تو ان کا بھی کھانا حرام ہے. پرندوں کے اندر معیار یہ ہے کہ وہ پرندے جو ذی مخلب نہ ہوں, جو چنگل سے شکار کر کے نہ کھاتے ہوں, ان کا کھانا جائز ہے, اور جو چنگل سے شکار کر کے کھاتے ہوں جیسے چیل ہے, باز ہے, تو اس طرح کے تمام جانور حرام ہوں گے. اسی طریقے سے ان جانوروں کا کھانا بھی حرام ہے جن جانوروں کو نہ مارنے کا حکم دیا گیا ہے. مثال کے طور پہ چیونٹی ہے اور شہد کی مکھی ہے, تو ان کے بارے میں احادیث شریفہ کے اندر ہے کہ ان کو نہ مارا جائے تو ان کا بھی کھانا حرام ہوگا. اور اسی طریقے سے وہ 5 جانوروں کا جو میں نے ذکر کیا تو ان کے بارے میں حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ ان کو قتل کیا جائے, اس لیے قتل کا حکم دیا گیا کہ موذی ہے تو موذی جانور کا بھی کھانا حرام ہوگا. تو یہ تو غذاؤں کا تذکرہ ہوا کہ غذا یا تو نباتات سے حاصل ہوں گے یا پھر حیوانات سے, اس کا معیار میں نے بتا دیا. اس کے درمیان ایک تیسری چیز ہے, وہ کیا ہے کہ آج کل مارکیٹ کے اندر ریڈی میڈ فوڈز موجود ہیں, تیار شدہ کھانا موجود ہے, چپس ہے اور اس طرح کی بیشتر بہت ساری قسم ہیں. اس کے اندر بھی یاد رکھیں کہ یہ چیزیں جو تیار ہوتی ہیں تو یہ 3 چیزوں سے یہ چیزیں تیار ہو سکتی ہیں امکانی طور پر. مثال کے طور پہ یا تو نباتات سے یہ چیزیں تیار ہوں گی, یا پھر حیوانات سے, گوشت سے, یا پھر معدنیات سے. معدنیات یعنی جو زمین سے جو چیز نکلے, جیسے کوئلہ ہے, مٹی ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اس طرح سونے اور چاندی کے برادے ہیں, ان چیزوں کا بھی استعمال آج کل کھانوں میں لوگ کرتے ہیں بہت سی جگہ پہ. تو ان چیزوں کے اندر بنیادی طور پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ معدنیات کا کھانا جائز ہے تاکہ وہ صحت کے لیے انتہائی مضر نہ ہوں. مثال کے طور پر مٹی ہے, بہت سی عورتیں جو پریگنینٹ ہوتی ہے, حاملہ ہوتی ہے, وہ مٹی کھاتی ہے, اور آج کل مارکیٹ کے اندر بھی اویلیبل ہے, دکانوں کے اندر مٹی ملتی ہے. تو فقہاء نے اس بارے میں لکھا ہے کہ مٹی جب تک صحت کے لیے مضر نہ ہو اس قدر کھا سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے صرف کہ یہ چیزیں ان غذاؤں سے بنتی ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ جو ریڈی میڈ فوڈز ہیں ان کے تیار کرنے میں جو تیسری چیز شامل ہوتی ہے وہ ہے فوڈ ایڈیٹیوز. فوڈ ایڈیٹیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گوشت ہے یا نباتات کی سبزی ہے, ان چیزوں کو تیار کرنے میں ایک مادے کا استعمال کیا جاتا ہے مختلف وجوہات سے. کبھی کلر پیدا کرنے کے لیے, رنگ بھرنے کے لیے, کبھی کیا ہوتا ہے کہ پانی اور تیل جب اس میں ڈالتے ہیں تو ان دونوں کو ملانا ہوتا ہے, تو کوئی ایسا مادہ اس میں ڈالتے ہیں کہ دونوں مل جائے, تو اس کے لیے فوڈ ایڈیٹیوز کا استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کے اندر ذائقہ بڑھانے کے لیے, مٹھاس پیدا کرنے کے لیے, اور اسی طریقے سے کھٹاس پیدا کرنے کے لیے, یہ ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے جن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے وہ ہے فوڈ ایڈیٹیوز. تو فوڈ ایڈیٹیوز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ فوڈ ایڈیٹیوز کیا ہے. فوڈ ایڈیٹیوز کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر جیلاٹین ہے, تو جیلاٹینز کے بارے میں لکھا ہے کہ جیلاٹینز جو ہے یہ کھال اور ہڈیاں ان دونوں کو گلا کر تیار کی جاتی ہیں اور پھر اس کو ملایا جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ بات وہی ہے کہ 3 چیزوں کا ہم خیال رکھیں کہ وہ جانور حلال ہو اور پاکیزہ ہو, اور اسی طریقے سے ان جانوروں کو حلال طریقے پہ ذبح کیا گیا ہو. مثال کے طور پہ ہڈی ہے تو ہڈی کا کھانا بنیادی طور پہ جائز ہے, لیکن وہ ہڈی جو ہے پگ سوگر کا نہ ہو,
اس لیے کہ سور تو رجس العین ہے۔ اسی طریقے سے اگر حلال جانوروں سے وہ ہڈی حاصل کی گئی ہو تو اس جانور کو شریعت مطالعہ کے طریقے پر ذبح کیا گیا ہو، تو یہ چیزیں ضروری ہے اس کے اندر۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو جیلاٹینز ہیں اس کے اندر جو چمڑے کا استعمال ہوا ہے یا اس طریقے سے ہڈی کا استعمال ہوا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کے اندر کوڈز ہوتے ہیں جو وہ لکھتے ہیں، ای کوڈ ہے، اور اس طریقے سے تو جس کی تشریح موجود ہوتی ہے بعض مقامات پہ، وہیں پہ بعض مقامات پہ آپ انٹرنیٹ سے سرچ کریں گے یا جو اس طرح کی کتابیں اس میں پتہ چلے گا کہ یہ کوڈز فلاں جانور کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں فوڈ ایڈیٹیوز کے اندر، مثال کے طور پر چقندر کا جوس استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے انڈے کی سرخی استعمال کرتے ہیں، تو حلال پرندے کے انڈے اگر استعمال ہوئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دودھ کا استعمال کرتے ہیں، تو دودھ بھی اگر حلال جانور کے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، ذبح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے یہ۔ فوڈ ایڈیٹیوز کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، تو فوڈ ایڈیٹیوز کے اندر جو معدنیات سے اگر وہ چیز لی گئی ہو تو بنیادی چیز وہی ہے کہ وہ صحت کے لیے بے حد مضر نہ ہو۔ اگر وہ حیوانات سے لی گئی ہے تو ہمیں تحقیق کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر ہم مارکیٹ سے خریدتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ وہ فوڈ ایڈیٹیوز کا کوڈ ورڈز ہے اس میں تو تحقیق کر لیں، ایک مرتبہ کسی نے تحقیق کر کے بتا دیا تو آگے استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، یعنی بڑے بڑے ہوٹل جس طریقے سے میک ڈونلڈس ہے، اس طریقے سے KFC ہے، اس طرح کے بڑے بڑے ہوٹلز ہیں جو ویسٹرن لوگوں کے ہوٹلز ہیں، لیکن یہ ہوٹل صرف ویسٹرن کنٹریز میں نہیں بلکہ ان ممالک میں بھی ہے جہاں مسلمان ہیں، بلکہ ان ممالک میں جہاں صرف مسلمان ہی ہیں وہاں بھی یہ ہوٹلز قائم ہیں اور وہاں بھی لوگ وہاں کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ جو ہوٹلز ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، حلال سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں۔ ہر ملک کے اندر مسلمانوں کی ایک ایسی تنظیم ہے جو انہیں حلال سرٹیفکیٹ فراہم کرتی ہے اور اس کے بیس پہ ہم اعتماد کر کے ان کا کھانا کھا سکتے ہیں، اور وہ ادارہ اگر قابل اعتماد ہے تو ان کا کھانا بھی جائز ہوگا ہمارے لیے۔ ہمارے یہاں سے بھی ایک پڑھے ہوئے تھے مولانا جو کیرل کے اندر تھے، وہ حلال سرٹیفکیٹ دینے کے لیے وہاں جمعیت علماء کی طرف سے منتخب تھے، تو وہ کمپنی غیر کی تھی، غیر مسلم کی بیف کی کمپنی تھی، تو وہاں پہ وہ حلال سرٹیفکیٹ دینے کے لیے وہاں موجود تھے، آبزرور تھے، تو باضابطہ وہ مذبح کے اندر سلاٹر ہاؤس کے اندر جاتے تھے اور جب جانور ذبح ہو جاتا تھا تو اس کے بعد وہ سرٹیفکیٹ دیتے تھے کہ آج جو جانور ذبح ہوئے وہ شریعت کے حساب سے ہوئے، اس لیے کہ ان کے تمام مال جو ہے وہ گلف کنٹریز کے اندر ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر معتبر تنظیم نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے تو ہم ان پہ اعتماد کر کے ایک حد تک کھانا کھا سکتے ہیں۔ ایک آخری بات جو رہ گئی ہے وہ سی فوڈ، جو مچھلی کے جانور ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو مچھلی کے جانوروں میں یہ ہے کہ حنفیہ کے یہاں صرف اور صرف مچھلی حلال ہے۔ مچھلی کی کوئی بھی قسم ہو، خواہ وہ ڈالفن ہو یا سارک ہو۔ سارک کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی تو ہے لیکن یہ تو گوشت کھانے والی مچھلی ہے، تو آپ کو ہم بتا دیں کہ مچھلی کی کوئی بھی قسم ہو، خواہ کتنی بڑی کیوں نہ وہ جائز ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ حدیث شریف کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک غزوے کے موقع پر صحابہ کرام کو ایک مچھلی ملی، وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ 15 دنوں تک صحابہ نے کھایا، کہ بہت سے لوگ تھے 15 دنوں تک اس مچھلی کو کھایا، اور پھر اس مچھلی کے کانٹے، بلکہ ہمیں ہڈی کہنا چاہیے، اس کی جو ہڈیاں تھی اتنی بڑی تھی کہ اس کے بیچ سے اونٹ گزر جاتے تھے۔ جب وہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل جائز ہے۔ تو حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ سی فوڈ میں صرف اور صرف مچھلی حلال ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سی فوڈز کی دوسری قسمیں موجود ہوں گی، لیکن صحابہ سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی مچھلی کے علاوہ کوئی دوسرا مچھلی کا سمندر کا جانور کھانا مروی نہیں ہے۔ یعنی کہیں بھی مذکور نہیں ہے کہ صحابہ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے علاوہ کسی سمندری جانور کو کھایا ہو، اس لیے وہ ناجائز کہتے ہیں۔ باقی جو دیگر فقہا ہیں وہ اس کو جائز کہتے ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ پانی پاک ہے اور اس کے مردار جو ہے وہ بھی حلال ہے. تو اس ایک عام دلیل کی وجہ سے یہ کہتے ہیں. لیکن حنفیہ کی ایک دلیل تو یہ ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ شریعت نے خبائث کو ناجائز قرار دیا ہے اور مچھلی کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں عام طور پہ طبعاً اس سے گھن ہوتی ہے, اس لیے وہ چیزیں حلال نہیں ہوں گی. دلائل اپنی جگہ ہیں. کھانے کے اندر حلال و حرام کے اندر ایک متقی مسلمان کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے, اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ الحلال بین والحرام بین. حلال واضح ہے, حرام بھی واضح ہے. وبینہما المشتبہات, اور اس کے درمیان مشتبہات ہے. پھر حدیث کی آگے لمبی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشتبہات سے ہی بچو. جو مشتبہات سے ڈاؤٹ فل غذاؤں سے جو نہیں بچتا ہے تو قریب ہے کہ وہ آج نہ کل وہ حرام میں مبتلا ہوگا. تو اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں شک ہے تو ہم اس سے گریز کریں. بات ختم ہو گئی ہے. مچھلی کے بارے میں ایک آخری بات بتا دوں کہ مچھلی تمام جانوروں کو حلال کرنا ضروری ہے. ذبح کیے بغیر آپ نہیں کھا سکتے. لیکن 2 جانوروں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر ذبح کیے بھی کھا سکتے ہیں. حدیث شریف کے اندر ہے کہ میتتان یعنی 2 مردار ایسے ہیں جن کو کھانا جائز ہے. ان 2 مرداروں میں سے ایک مردار مچھلی ہے اور دوسرا جو وہ ٹڈی ہے. تو ٹڈی کو بھی بغیر ذبح کھا سکتے ہیں اور مچھلی کو بھی. لیکن مچھلی کے اندر ایک چیز یاد رکھیں کہ حدیث شریف کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ مچھلی جو طافی ہو, یعنی اپنی موت جو مچھلی مر جائے اور مرنے کے بعد وہ پانی کے سطح پر الٹی ہو جائے, اس کو طافی بولتے ہیں. کہ نیچرل موت مرے اور پھر الٹی ہو جائے تو وہ طافی ہے. اس مچھلی کا کھانا جائز نہیں. باقی آپ نے شکار کیا اور مارا, وہ مچھلی مر گئی, آپ نے زہر ڈال دیا پانی کے اندر, مچھلی مر گئی, تو اس کا کھانا جائز ہے. اس کو طافی نہیں کہتے. طافی کہتے ہیں کہ مر کے نیچرل موت مر کے خود بخود الٹی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Eastern Crescent is not just an English monthly but differs from others in many ways. It consists of well-researched articles, targets issues which seldom get the attention of the mainstream media, gives every issue its deserving place, answers the misconceptions about Islam and Muslims, acts aptly on its slogan, Alternative Media, People's Choice. For subscription and other details, please contact us on 022-2677-1618 or 022-2679-8538. You may also log on to www.easterncrescent.in.